السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی حکمرانوں کے عروج و زوال سے آپ کو روشناس کروا رہے ہیں۔ ہمارے سلسلہ کا حصہ بنیے، سابقہ ویڈیوز کو دیکھ کر مزید معلومات حاصل کیجیے۔ فاطمی خلافت کا شیرازہ چند سال سے بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ پانچویں فاطمی خلیفہ العزیز باللہ نے بھی عباسی خلیفہ معتصم کی طرح ترکوں اور دیلمیوں کی ایک بڑی تعداد فوج میں بھرتی کر لی تھی۔ ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اتنا عروج حاصل کیا کہ عزیز کے کمزور جانشین ان کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ جو ترک سردار طاقتور ہوتا وزارت مصر پر قبضہ کر لیتا اور خلیفہ کو اپنی انگلیوں پر نچاتا۔ اس وزارت گردی نے فاطمی خلافت کو اس قدر ضعیف کر دیا کہ چھٹی ہجری کے وسط تک ان کی وسیع سلطنت مصر اور اس کے آس پاس کے تھوڑے سے علاقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ غرض اس زمانہ میں عالم اسلام ایک ہماگیر انتشار میں مبتلا ہو چکا تھا، اور باہمی تشکت و افتراق نے مسلمانوں کے معاشرت اور سیاست کے سارے نظام کو تہوبالا کر ڈالا تھا۔ اسلام دشمن فرنگی اقوام مدت سے مسلمانوں کی خانہ جنگیوں اور ان کے ضعف و انحطاط کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں سے اٹھ گیا تھا، اور وہ عالم اسلام پر کاری ضرب لگانے کے لیے موقع کی منتظر تھیں۔ ان کے نزدیک اب فصل پک چکی تھی اور اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کی باہمی رقابتیں اور خانہ جنگیاں بالآخر رنگ لا کر رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ فرمان خداوندی کو فراموش کر دینے کا جو ہولناک انجام ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ عین اس زمانہ میں جب مسلمانان عالم میں اتحاد عمل یکسر مفقود ہو چکا تھا، ان کی مرکزیت فنا ہو چکی تھی، اور تشکت و افتراق نے ان کے شجر اقبال کو گھن کی طرح چاٹ لیا تھا، یورپ کی عیسائی اقوام نے متحد ہو کر سرزمین اسلام، ایشیائے کوچک، شام اور فلسطین پر یلغار کر دی۔ یہ وحشیانہ یلغار ان صلیبی جنگوں کی تمہید تھی جن میں پوری 2 صدیوں تک دنیا کی 2 سب سے بڑی قومیں عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ تاریخ عالم میں حروب صلیبیہ کروسیڈز بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یورپ میں آج تک ان جنگوں کے بارے میں ہر زبان میں 20 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن تعجب ہے کہ مشرقی مورخین نے اس موضوع پر بہت کم خامہ فرسائی کی ہے۔ حالانکہ یہ جنگیں حقیقی معنوں میں مشرق اور مغربی تصادم کی مظہر تھیں، اور ان کی اہمیت یقیناً اس بات کی متقاضی تھی کہ مشرقی مورخین ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھتے، کیونکہ یہی ایک صورت تھی جس سے آج کی اقوام مشرق اور بالخصوص دور حاضر کے مسلمان ان جنگوں کے پس منظر میں مغربی ذہنیت کے خد و خال کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے۔ صلیبی لڑائیاں جہاں یورپ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، وہاں انہوں نے ایشیائی اقوام خصوصاً مسلمانوں کے قومی تنزل کا ایک نیا باب کھولا۔ مسلمان اور عیسائی دونوں بڑی قومیں ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام کی عیسائی سلطنت کی طرف بڑھا، تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا۔ لیکن ان دونوں قوموں کا موازنہ کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کے زمانہ سے بہتر کوئی اور زمانہ تاریخ میں نہیں مل سکتا۔ پوری 2 صدیوں تک یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے برسر جنگ رہیں۔ اس دوران میں ان کے تمام عیوب و اوصاف، عادات، تابع خصائص انسانیت، انصاف، رحم اور شجاعت وغیرہ کھل کر سامنے آ گئے، اور تاریخ کا ایک طالب علم بغیر کسی دشت کے ان کا موازنہ کر سکتا ہے۔ اکثر عیسائی مورخین نے ان لڑائیوں کا زمانہ 11ویں صدی عیسوی کے اختتام سے لے کر 16ویں صدی عیسوی کے اختتام تک شمار کیا ہے، لیکن بنظر غائر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس زمانہ میں عیسائی مورخین نے ہر اس لڑائی کو شامل کر لیا ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایشیا یا یورپ میں کسی جگہ بھی ہوئی، لیکن دراصل انہی لڑائیوں کو صلیبی لڑائیوں کا نام دیا جا سکتا ہے، جو ارض شام و فلسطین اور ان کے نواحی علاقوں میں یروشلم یعنی بیت المقدس کو حاصل کرنے
یا اس سرزمین سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے لڑی گئیں۔ ان کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 200 برس متعین کیا جا سکتا ہے۔ ان لڑائیوں میں پہلی 3 لڑائیاں خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کا طویل دور مجموعی طور پر صلیبیوں کی فتوحات کا دور تھا۔ دوسری صلیبی جنگ کا زمانہ مسلمانوں کے رد عمل ریئیکشن کا دور تھا۔ عماد الدین زنگی شہید اور نامور فرزند نور الدین محمود زنگی اسی دور میں عالم اسلام کے دفاع کی قیادت کی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جس کا آغاز عماد الدین زنگی اور نور الدین محمود نے کیا تھا۔ اس کے بعد کی صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں اور سلاطین مملوک نے صلیبی جنونیوں سے پنجہ آزمائی کی اور بالآخر ان سے سرزمین اسلام کا ایک ایک چپا خالی کرا لیا۔ ان جنگوں کے حالات بے حد عبرتناک ہیں۔ عیسائی مورخین کے اندازے کے مطابق ان لڑائیوں میں 60 لاکھ کے قریب انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں کے خلاف تعصب، جہالت اور ہوس ملک گیری کا جو طوفان یورپ میں برپا ہوا، اس نے جب ایشیا کا رخ کیا تو انسانیت اور شرافت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کہنے کو تو ان لوگوں کی جنگ آزمائیوں کو مقدس لڑائیوں کا نام دیا جاتا ہے، لیکن صلیبی مجاہدوں سے ایسے افعال شنیعہ سرزد ہوئے کہ مغربی مورخین بھی نہایت ندامت کے ساتھ ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ صلیبی لڑائیاں صحیح معنوں میں اہل یورپ کی جہالت و وحشت کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں شامل ہونے والے صلیبیوں کو پوپ اور دوسرے مذہبی رہنماؤں نے گناہوں کی معافی عطا کی اور عیش پسندیوں کو مشرقی عورتوں کے دل فریب حسن کی ترغیب اور مشرق کی سرور انگیز شرابوں کی تحریص دے کر یہ یقین دلایا کہ مسیحت کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ صلیب کے جھنڈے تلے ان لوگوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، بوڑھوں اور اپاہجوں کے اعضاء بند کاٹ کر ہوا میں بکھیر دیے۔ اگر مسلمان نہ ملے تو بے گناہ یہودیوں پر اپنی چھریاں تیز کیں۔ جوش جنون میں یہ لوگ اس قدر بدمست ہوئے کہ انسانی گوشت کھانا شروع کر دیا۔ عیسائی مورخ ملز اور وان سیبل اعتراف کرتے ہیں کہ عیسائی افواج کے کیمپوں میں مسلمانوں کا گوشت دن دہاڑے بکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یورپی تاریخوں میں بقول سر سید امیر علی مرحوم ان لڑائیوں کے گرد رومان کا ایک حالہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ہر اس سپاہی کو یا امیر کو جس نے ان لڑائیوں میں حصہ لیا رستم زمانہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان لڑائیوں میں ایک بات بڑی نمایاں ہے، وہ یہ کہ عیسائیوں نے جب بھی مسلمانوں پر حملہ کیا پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ کیا۔ ساری دنیا عیسائیت نے ہمیشہ متحد ہو کر مسلمانوں پر یلغار کی، لیکن اس کے برعکس مسلمان طاقتیں اس نازک صورتحال میں بھی متحد نہ ہو سکی اور وہ بالعموم ہر لڑائی میں اکیلی ہی عیسائی سیلاب کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی ایک موقع پر بھی دنیائے اسلام کے مختلف حکمران، شمالی افریقہ کے زیارئین، حمادیین اور محدین، اندرس کے بنو ہڈ، بغداد اور مصر کے عباسی اور فاطمی خلیفہ، یمن کے نجاشین اور ہمدانین، کرمان شام و ارض روم کے سلجوقی متحد ہو کر صلیبی جنگ آزماؤں کے مقابلہ پر آ جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آنن فانن ان دشمنان اسلام کے پر خط چڑھ جاتے اور ایشیا و یورپ بلکہ تمام دنیا کی تاریخ کسی اور انداز سے لکھی جاتی۔ یہ قرون اول کے مسلمانوں کا زبردست اتحاد اور ان کی قوت ایمانی ہی تھی جس کے بل پر انہوں نے صحرائے عرب سے اٹھ کر ایک قلیل عرصہ میں کیسر و کسریٰ کی زبردست سلطنتوں کے تخت الٹ کر رکھ دیے۔ بعد کے مسلمانوں کے مقامی چپکلیشیں، باہمی رکاوٹیں اور مسند نشیندگی کی جنگیں ان کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہیں۔ تاہم اس تباہ کن تشدد و افتراق کی وجہ سے جو مسلمان حکمران اپنے ہم عصر مسلم فرما رواؤں کی حمایت سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کے بھروسے ہر محیط طاغوتی قوتوں سے بھڑ گئے اور ان کو لوہے کے چنے چبوا دیے، ان کی عالی حوصلگی اور عظمت کردار کا لامحالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ شہید عماد الدین زنگی، نور الدین محمود اور صلاح الدین ایوبی ایسے ہی عظیم مردان کار تھے۔ ان کے کارناموں کو مختلف زاویوں سے جانچنے اور ان کی اہمیت کو وضع کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ یہاں پہلی صلیبی جنگ کے اہم واقعات کا
اجمالی تذکرہ کر دیا جائے۔